الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی ہے، شاید آیت میں آگے پیچھے ایک لفظ میں تقدیم و تاخیر ہو گیا مجھ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو غلامی اختیار کرو، ربکم اپنے پالنے والے کی، جو تمہیں پالتا ہے، الذی خلقکم جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر اس میں انسان کو بنایا، پھر انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے اپنے سفیروں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور وہ تمام کے تمام پیغمبر ایک ہی بات بتاتے رہے کہ ایک خدا پر ایمان لے کر آؤ اور اس کی عبادت کرو، اس کی غلامی کرو۔ آج پوری دنیا اللہ کی غلامی سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دنیا کا سب سے فضول ترین کام عبادت بن گیا ہے۔ گھر میں والدین کی اگر اولاد ہو، کمانے والے بچے کی قدر ہے، لیکن اگر کوئی دین پہ چل رہا ہے تو اس کی قدر نہیں ہے۔ گھر کا بھی یہی اصول ہے، ملکوں کے بھی یہی اصول ہیں، اور دنیا کے بھی یہی اصول ہیں کہ انسان سے محبت اس بیس پہ کرتا ہے کہ آپ اس انسان کے لیے کیا کرتے ہیں، اس انسان کے لیے آپ کیا خدمت کر رہے ہیں۔ اس سے کسی کو بحث نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کون کیا کرتا ہے۔ دنیا میں اچھائی اور برائی اسی پہ گھوم رہی ہے کہ آپ کسی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، انسانیت کی بھلائی کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن کلمہ پڑھے بغیر دنیا سے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن ان کی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو ہم اگر اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، تو صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک اپنی تمام معمولات کو، تمام ایکٹیویٹیز کو، تمام اعمال کو ہم نے یہ سوچ کے گزارنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ کسی پیدا کرنے والے کے غلام ہیں، اور اس کی رضا کے آگے ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا جو مزاج ہے، وہ صرف آپ کو اللہ کی غلامی سکھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
مجتہدین میں مسائل میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کے باوجود دونوں فقہا، دونوں فقیہ، دونوں رائے بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، اس لیے کہ دونوں رائے کو فالو کرنے والے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ کی غلامی، بس تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ ہم عمل میں الجھ جاتے ہیں۔ میں اکثر اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں جو بات سمجھائی جا رہی ہے، اللہ کرے ذہن میں اتر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر سے فرمایا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ، عصر کی نماز کسی نے بھی ادا نہیں کرنی، عصر وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام کو راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگی، نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو گیا۔ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ عصر کی نماز کو قضا کرنا نہیں تھا، عصر کی نماز کو قضا کرنا مقصد نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھوڑی تھا کہ نماز راستے میں قضا ہو جائے گی۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تسلی سے اپنے مقام پہ پہنچ کے ہم نماز ادا کریں گے، راستے میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، لہذا ہم نماز اب پڑھیں گے، کیونکہ نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر۔ دوسرے فریق نے، صحابہ کی دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ نبی کے جو الفاظ ہیں، نبی آپ صلی اللہ رب العزت کے سفیر ہیں، جو بات کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی، تو ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں نبی کے حکم پہ کر رہے ہیں، اور نبی کی غلامی کس کی غلامی ہے؟ اللہ کی۔ تو جس اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے اسی اللہ نے ہمیں اجازت، ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم یہاں نہیں پڑھیں گے۔ دو متضاد رائے سامنے آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اب یا تو کسی تیسرے کو جج بنایا جاتا جو فیصلہ کرتا، اور سب یہ مان لیتے کہ جو ان کا فیصلہ ہوگا ہم اسے مان لیں گے، تو جج بھی نہیں تھا کوئی۔ ظاہر ہے وہ جج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، آپ سے رابطہ ممکن نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام کے دو فریقوں میں، دو جماعتوں میں اختلاف رائے ہوا۔ اب ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے تلواریں نکال کے لڑنا شروع کر دیا، کوئی القابات سے نوازنا شروع کر دیا ایک دوسرے کو، بلکہ انہوں نے جس کی جو رائے تھی اس نے اس رائے پر عمل کیا۔ بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ نماز پڑھنی ضروری ہے، نبی کی حدیث کی انہوں نے تعویل کی ہے۔ تعویل کا مطلب صرف الکلام عن الظاہر، کسی کے کلام جو ہے اس کو ظاہری معنی سے ہٹا دینا۔ نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کیا تھے؟ عصر راستے میں نہیں پڑھنی۔ تو دوسرے دلائل کے پیش نظر، کیونکہ قرآن میں عصر کی خصوصی تاکید ہے، اس آیت کے پیش نظر اور نبی کے عام معمول کے پیش نظر کہ آپ نے نماز کبھی قضا نہیں کی ہے، تو اس معمول کے پیش نظر انہوں نے حدیث کے اس ظاہری الفاظ کو، بولو بھائی، پھیر دیا، سمجھ رہے ہو، ہٹا دیا اپنے ظاہر سے، کہ یہاں
یہ جو نبی نے حکم دیا کہ راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی، یہ اس صورت میں تھا، یہ شرط بڑھا دی انہوں نے کہ بشرطے کہ نماز قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو. تو حدیث کے کبھی ظاہری الفاظ کو پھیرا بھی جاتا ہے. بالکل یہی کام امام ابو حنیفہ نے کیا ہے کہ جن حدیثوں میں سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں یہاں اکٹھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ لے جائیں آپ، بلکہ اکٹھی کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب لے گئے اور عصر کو پہلے لے آئے. ادھر ظہر پڑی، سلام پھیرنے کے بعد تھوڑا سا توقف کیا، ظہر کا وقت قضا ہوا، ساتھ ہی فوراً عصر پڑھ لی. ادھر مغرب پڑی، مغرب کا سلام پھیرا ہے کہ مغرب کو بالکل اینڈ تک لے گئے، جیسے ہی سلام پھیرا ہے مغرب کا وقت ختم اور فوراً عشاء کی نماز کا ٹائم شروع اور فوراً عشاء پڑھ لی. سوائے حج کے کہ عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ مزدلفہ میں جا کے قضا کی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حج میں تو حقیقت میں جمع کیا گیا ہے، سفر میں حقیقت میں جمع نہیں. جمع سوری کہتے ہیں کہ سورتن دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نماز دوسرے ٹائم پہ پڑھی ہے، حقیقت میں نہیں ہے. اور اس پر دلائل ہیں. تو یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے. ابھی میرا مقصد یہ مسئلے کو بیان کرنا نہیں ہے، صرف یہ بیان کرنا ہے کہ آپ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث دیکھ لی آپ نے اور تمام مجتہدین سے بدگمان ہونا شروع ہو گئے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے ظاہر پر نہیں رکھا، اور اس لیے بھی نہیں رکھا کہ اگر اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھیں کہ جس میں آتا ہے کہ نبی نے 2 نمازیں سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں، اپنے ظاہری معنی پر رکھیں کہ ایک نماز کو گویا قضا کیا ہے، تو پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ نبی نے بغیر کسی عذر کے بھی مدینہ میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. حالانکہ اس کا کوئی بھی قائل، بولو نا کیا ہو گیا بھائی، نہیں ہے. پھر تو بغیر عذر کے بھی یہ عمل جائز ہو جائے گا جیسے کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں. لیکن اس پر پھر اشکال یہ ہوگا کہ اگر بغیر عذر کے بھی 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی کا مطلب کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پر پڑھ لیں، تو پھر یہ جو 5 نمازوں کے 5 اوقات بیان کیے گئے ہیں اور ان کی تاکید کی گئی ہے اور حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، پھر یہ تمام دلائل کالعدم ہو جاتے ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. تو اس سے 5 نمازیں مراد ہیں. تو میرا مقصد ابھی 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا مسئلہ بیان کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دور ہے صرف حدیثوں کے نمبر، کتاب کا صفحہ، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. علم میں عمق اور گہرائی ختم. تو آپ کو کسی بھی فقیہ سے، کسی بھی مجتہد سے بدگمان ہونے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا ایک سوچنے کا انداز ہوتا ہے. اور امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے رحمہ اللہ تعالی، وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. قرآن، حدیث اگر قرآن کے خلاف ہوگی اس میں تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اسی طرح ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں مقررہ اوقات میں فرض ہیں، اور یہ سفر میں بھی ہیں اور حضر میں بھی ہیں، دونوں میں ہیں. ہر نماز کا ایک متعین وقت ہے، ایک وقت دوسرے وقت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور اس پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ساتھی، ان کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حج اور حج کے علاوہ کبھی بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھا ہے. پھر بھی بہرحال دوسری طرف بھی فقہا ہے، ہم ان کے مذہب، ان کی رائے کے بھی احترام کرتے ہیں. اگر کوئی امام شافعی کے فقہ کو مکمل فالو کرتا ہے، اس کے لیے امام شافعی کی تقلید میں وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ کہتا ہے میں کم علم ہوں، ان کا علم مجھ سے زیادہ ہے، تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے رابطہ کرو، ان کی رائے پر عمل کرو. لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں جو ایک بدعت چل پڑی ہے
کہ نمبروں کے ساتھ حدیث پیش کرنا یہ بدعت نہیں، نمبروں کے ساتھ حدیث، آگے جو اس کے مفہوم، نمبروں کے ساتھ حدیث پیش کر کے پھر ترجمہ کرنا، پھر اپنی رائے کو سب پہ تھوپنا کہ حنفی ایسے کرتے ہیں، حنفی قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں، حنفی جو ہے وہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں. آپ کبھی ابو حنیفہ کو ہم سے سمجھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام حنیفہ کو آدھی سے زیادہ دنیا نے بلا وجہ فالو نہیں کیا. بہت مضبوط رائے ہوتی ہے، بہت مضبوط رائے. تو بڑے بڑے محدثین ہیں جو امام ابو حنیفہ کو فالو کیا کرتے تھے، ان کی تقلید کیا کرتے تھے. ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ خود اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ ابو حنیفہ کی رائے پر عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما سمعنا رأیا احسن من رأی ابی حنیفہ، ہم نے ابو حنیفہ کی رائے سے بہتر رائے نہیں دیکھی. بہت معتدل، ہر طرف سے دلائل میں غور و فکر کر کے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریق کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز، بولو بھائی، نہیں پڑھنی. اب یہ دو نمازوں کا اکٹھا ہونے کا مسئلہ آ ہی گیا تو ایک اور چھوٹی سی بات بتا کے بس آگے چلتا ہوں کہ دو نمازیں جو فقہا یہ بھی جائز بھی کہتے ہیں نا، سفر میں دونوں کو ایک کو دوسرے وقت میں داخل کر کے پڑھا جائے، جو جائز بھی کہتے ہیں، جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے کہ جائز ہے، تو وہ بھی اس کو ثواب کا کام نہیں سمجھتے، گنجائش دیتے ہیں، گنجائش. ان کے ہاں بھی اصل سنت اور افضل عمل یہی ہے کہ ہر نماز اپنے ٹائم پہ سفر میں بھی پڑھی جائے. اور یہ کیونکہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کام جو سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنا، نبی نے یہ عمل متواتر سنت نہیں ہے، بہت کم ہوا ہے، یہ بہت شدید عذر میں یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبکہ ہم اپنے اہل حدیث بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خود نبی کے عمل کے خلاف ہے، یہ بہت کم ہوا ہے، یہ عام معمول نہیں تھا. جبکہ سفر میں 4 کی 2 پڑھنا یہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہے. ایک حدیث بھی ہمارے سامنے ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں قصر نہ کی ہو، آپ نے 4 رکعتوں کو پورا 4 پڑھا ہو. ایک بے غبار روایت بھی، سری روایت بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو سفر میں 4 کی 2 پڑھنا تو سنت متواترہ ہے، لیکن 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ اس میں آپ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تو ایک ایسا رواج چل پڑا ہے کہ، اور ویسے بھی عقلی لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہ اسلام نے جو سفر میں گنجائش دی ہے کہ 4 کی 2 پڑھو، وہ گنجائش اسی لیے دی ہے کہ نماز اپنے وقت سے ٹالنے کی نوبت نہ آئے. یعنی اگر آپ عقلی لحاظ سے دلیل نظر جس کو کہتے ہیں کہ وہ رخصت دی ہی اسی وجہ سے گئی ہے کہ مختصر کرنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ اس مختصر چیز کی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے. تو حفاظت کا مطلب اپنے وقت پہ پڑھنا. خیر اختلافی مسئلہ ہے، ہم اختلافی مسائل میں شدت کے قائل نہیں ہیں. ہمارا مقصد ان لوگوں پہ رد کرنا ہے جو ایک رائے کو سمجھتے ہیں کہ بس 100% یہی درست ہے، اس کے علاوہ سب کیا کر رہے ہیں. آدھی امت جو تھی وہ معاذ اللہ وہ بے وقوف تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. بعض نے پڑھی اور بعض نے نہیں پڑھی. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کی حدیث کے ظاہری الفاظ کو فالو کیا، سمجھ رہے، دوسرے دلائل کو نہیں دیکھا. انہوں نے کہا یہ خود ایک مستقل دلیل ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی، بس نبی کا حکم ہے. جنہوں نے پڑھی انہوں نے نبی کے ان الفاظ کو دوسرے دلائل سے تقابل کیا اور ان الفاظ میں تعویل کی. تعویل کا مطلب ایک شرط کا اضافہ کر دیا کہ نبی کا جو یہ حکم تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنی، یہ حکم اس صورت میں تھا کہ نماز قضا نہ ہو، اپنے وقت پہ پڑھنے کا ٹائم بھی مل جائے، لہذا ہم نماز پڑھیں گے اگرچہ نبی کے حدیث کے بظاہر خلاف ہی کیوں نہ ہو. یہ دونوں فریق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سفر سے واپسی پہ، تو آپ نے کسی کو بھی ملامت بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں کیے.
اب جو میں اصل بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو کھوپڑی میں بٹھانا چاہیے ہم سب کو. دیکھو اس سے بڑا اختلاف اسلام میں ہو نہیں سکتا, کیونکہ اسلام میں سب سے اہم ترین حکم کیا ہے؟ نماز. اس سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے؟ کیونکہ توحید کے بعد سب سے پہلا حکم اور سب سے اہم حکم جس کے بارے میں قبر میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز. حضرت عمر بن عبد العزیز کا مشہور مقولہ ہے, ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حفظها فهو لما سواها احفظ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع. کہ انہوں نے اپنے عمال کو خط لکھا تھا, جو حکومت کے سرکاری ملازم تھے نا, ان سب کو خط بھیجا تھا کہ میری نظر میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے, جو اس کی حفاظت کرے گا وہ باقی احکام کی بھی حفاظت کرے گا, جو اس کو ضائع کرے گا تو باقی احکام کو اس سے بھی زیادہ ضائع کرے گا وہ. دیکھیں باپ نے ایک بات بہت تاکید سے آپ کو کہی ہو, بہت زیادہ وصیتیں کی ہوں کہ یہ کام کرنا ہے, یہ لازمی کرنا ہے, یہ لازمی کرنا ہے, آپ نے وہی نہیں کیا, تو لوگ کہیں گے باقی تو چھوٹے موٹے حکام ہیں وہ تو ویسے ہی, اب تو وہ تو اس پر تو ویسے بھی عمل نہیں کرے گا. جب اتنی اہم حکم کو توڑ دیا تو اس سے چھوٹے حکم کو تو توڑنا اور آسان ہوتا ہے نا. تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے کیا فرمایا کہ جو نماز چھوڑے گا تو اسلام کے باقی حکام کی وہ دھجیاں اس سے زیادہ اڑائے گا. وراثت تو بہت دور کی چیز ہے, بہنوں کو وراثت دینا اور باقی برائیوں سے بچنا, وہ سب سے اہم تو یہ ہے. تو اب آپ بتاؤ اسلام میں سب سے اہم حکم توحید کے بعد کیا ہے؟ یعنی اسلام لانے کے بعد نماز ہے. اور صحابہ کا اختلاف جو ہوا کس مسئلے میں ہوا؟ نماز کے مسئلے میں. پھر نماز میں اختلاف میں بھی سب سے اہم اختلاف نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ہے, کیونکہ نماز کے طریقوں میں اختلاف یہ کم درجے کا ہے. پڑھ تو رہا ہے نا کہ رفع الیدین سے پڑھنا ہے یا رفع الیدین کے بغیر پڑھنا ہے, زور سے آمین کہنا ہے کہ آہستہ آمین کہنا ہے, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے کہ پتلی کرنی ہے, ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں. یہ کم درجے کا اختلاف ہے. ایک اختلاف یہ ہے کہ رکعتوں میں اختلاف ہو جائے کہ 4 پڑھنی ہے کہ 2 پڑھنی ہے, یہ تھوڑا اور بڑا اختلاف ہے. اور ایک اختلاف یہ کہ اس پہ ہو جائے کہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, یہ اس سے بھی زیادہ. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں, ان کو یہ کتابوں میں نہیں ملیں گے آپ کو, ان کو نوٹ کر لیا کریں. نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, سرے سے عدم اور وجود میں اختلاف ہو رہا ہے. ہمارے تو اس سے کم درجے کے پھڈے ہیں, ہمارے جو جھگڑے ہیں نا, ہم تو یوں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. پھر جو کہتے ہیں یوں کرنا ہے وہ کہتے ہیں نہیں بھی کرو تو ہو جائے گی بہرحال, لیکن کر لو. ہم کہتے ہیں بھائی نہ کرنا بہتر ہے. نبی کی آخری نماز کیا تھی؟ نہ کرنے والی. دلائل دونوں طرف ہیں, اختلافی مسئلہ ہے, اس میں کسی ایک طرف شدت جائز نہیں ہے. ہمارے پاس اپنے دلائل ہیں, زور سے آمین ہے, آہستہ آمین ہے, ٹانگیں چوڑی ہیں, پتلی ہیں. یہ بہت کم درجے کا اختلاف ہے. بڑا اختلاف یہ تھا کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. پھر اس سے بھی بڑا اختلاف یہ ہے, ایک اگر پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختلاف ہوتا, لیکن اختلاف کی نوعیت یہ ہوتی کہ پڑھنا مستحب ہے یا نہ پڑھنا مستحب ہے, تو یہ بھی بڑا اختلاف تھا. مگر یہ مستحب کا ہو رہا ہے اختلاف, کہ پڑھنا بہتر ہے یا نہ پڑھنا بہتر ہے. دونوں فریق کہہ رہے ہوتے جائز تو ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ پڑھو. ایک کہہ رہا ہوتا کہ جائز تو ہے کہ نہیں پڑھو لیکن بہتر ہے کہ پڑھ لو. یہ نہیں, بلکہ اختلاف ہوا, ایک فریق کہہ رہا ہے پڑھنا فرض ہے کیونکہ نماز ہے, دوسرا کہہ رہا ہے پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کے حکم کی مخالفت ہے. فرض, جائز اور ناجائز کا اختلاف ہو رہا ہے کہ پڑھنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ اور اونچے درجے کا اختلاف ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ ایسے جیسے ایک کہے کہ رفع الیدین سے نماز ہوتی ہے, دوسرا کہے کہ کر لیا تو نہیں ہوگی. ایک کہے کہ نہیں کیا تو نہیں ہوگی, ایک کہے تو کیا کر لیا تو نہیں ہوگی. بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ آ کے کھڑے ہو گئے. تو نماز کے فرض اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہو رہا ہے. ایک فریق کے نزدیک نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے, عصر کی نماز جو بنو قریظہ جاتے ہوئے, اور دوسرے فریق کے نزدیک پڑھنا جائز نہیں ہے. یہ اور اونچے درجے کا اختلاف ہو گیا نا.
بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل ہے. اور نماز کی سنتوں کے بارے میں نہیں ہو رہا اختلاف کہ پہلے 4 سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، بعد میں 2 سنت پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، نہ فرض نماز کے بارے میں یہ اور اونچے درجے کا اختلاف. اور پھر نماز بھی کون سی؟ وہ نماز جس کو قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، 5 نمازوں کی، خاص طور پر درمیانی نماز کی. تو درمیان میں اثر آتی ہے، یعنی وہ پہلا نماز، اور نماز میں بھی سب سے اہم ترین نماز. تو اسلام میں کسی حکم کے بارے میں اس سے زیادہ شدید نوعیت کا اختلاف ہو نہیں سکتا تھا. اتنا شدید، یعنی اس سے زیادہ بڑا اختلاف نہیں ہو سکتا تھا احکام کے بارے میں. اس کے باوجود 2 متضاد رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درست قرار دیا. کسی پر بھی ملامت، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بولنا پڑے گا آپ کو. اب کسی پہ بھی ملامت نہیں کی ہے آپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قرآن کا حکم ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے کی غلامی کرو. تو غلامی پر دونوں نے پورا عمل کیا. اب اسلام عمل کو نہیں دیکھ رہا، جو مقصد تھا حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے بس میں اس سے زیادہ غلامی ممکن نہیں تھی. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. اس سے زیادہ استطاعت نہیں ہے بھئی. اب رائے کو کیسے تبدیل کریں؟ ایک کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ نبی کا حکم یہاں نہیں ہے وہاں کے بارے میں، ایک کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی پڑھنی ہے. اب یا تو نبی خود وحی کے ذریعے آ کے بتائیں کہ میری مراد کیا تھی. جب یہ پاسبل نہیں ہے تو اب رائے کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے. جب اللہ کی رضا ہے تو بس اس نے اللہ کے حکم کو پورا کر دیا. جو لبرلز لوگ ہیں، جو اسلام سے ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں، وہ عمل کو دیکھتے ہیں. اسلام اللہ کی غلامی کو فوکس کرتا ہے کہ آپ نے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارنی ہے، خدا کے غلام ہو، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. آگے آپ کا عمل اس بنیاد پر کیسا بھی عمل کیوں نہ ہو، اللہ اس کو قبول کر لے گا. عمل کی پیچیدگیوں میں نہیں جانا آپ نے. عمل کی بیس یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی غلامی، عبودیت، بس. اس سے اگر رائے میں بھی اختلاف ہو رہا ہے، عمل بھی متضاد ہو رہا ہے، آپ احتیاطوں پہ عمل اس لیے کرتے ہو، اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد نقصان ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. ہم نے اس لیے عمل کیا ہی نہیں تھا کہ نقصان نہ ہو. نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ نفع نقصان. تو مسلمان کو تو ویسی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. آپ پیسہ کمانے کی کوشش اس لیے کرتے ہو، اللہ کا حکم ہے، حلال کمانا عبادت ہے، مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو مقصد تھوڑی ہے، مقصد تو اللہ کی غلامی تھا، وہ ہم نے کر لی بھائی. خامخواہ کی ڈپریشن، خامخواہ کی ٹینشن لوگوں نے لی ہوئی ہے. یار اللہ نے حکم دیا تھا یہ کرو، ہم کر رہے ہیں، پھر بھی نتیجہ تو نکل نہیں رہا. تو بھائی تم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا تھا نا، بس کر لیا، ثواب مل گیا، پتلی گلی سے نکلو. ابھی ستار بھائی بھی آنے والے ہیں تھوڑی دیر میں، غفار بھائی بھی آنے والے ہیں. پورے بیان میں آج پتلی گلی نہیں آئی تھی نا، چوڑی گلی پتلی گلی. مسلمان اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا غلام ہوں، یہاں میری ایک بھی نہیں چلے گی، میری خواہشات کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے، یہ میری نہیں چلے گی. لوگ مجھے تنگ کر رہے ہوتے ہیں فون کر کر کے، یہ مجبوری ہے، یہ مسئلہ ہے، یوں کر لے. میں کہتا ہوں بھائی شریعت کا حکم ہے. اب ایک آدمی نے کہا کہ میرے 5 بچے ہیں، چھٹا آنے والا ہے، ایک کمرہ ہے، غربت میں مرا جا رہا ہوں، ضائع کرا دوں اس کو. میں نے کہا نہیں کرا سکتے، اللہ کا حکم ہے بھائی. کہہ رہے یار وہ اتنے پل نہیں رہے یہ، اور آپ یہ. تو میں نے کہا وہ 5 زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ پیدا ہوئے تھے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اور دوسری بات، اب دلائل تو میں دیتا رہتا ہوں، دلائل کی دنیا تو الگ ہے. اللہ نے اجازت نہیں دی، بس ختم. ہم کس کے غلام ہیں؟ اور یہ پوری دنیا میں اللیگل ہے، مجھے پتا چلا. یہ پوری ایک آدھ دنیا میں کنٹریز ایسے ہیں جن میں الاؤ ہے، ورنہ ایبورشن پوری دنیا میں اللیگل ہے. تو اسلام تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ یونائٹڈ نیشن کے لا کو فالو کر لو. تو میں نے کہا بھائی نہیں ہے اجازت کسی انسان کو آپ
اس سے اس کی زندگی کا حق نہیں چھین سکتے. بس غریب ہے امیر ہے جیسا ہے اپنی اپنی قسمت پہ آئے گا. دنیا مسافر خانہ ہے. میں نے کہا جیسے W11 میں پائیدان کی جگہ مل جاتی ہے نا کنڈکٹر کو, اس کو بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں رہنے کی جگہ مل جائے گی. بہت W11 سے بڑے اسباق ملتے ہیں ہمیں. W11 نے بہت سے لوگوں کی ٹینشنوں کو ختم کیا ہے. اس کو آپ صرف W11 نا, جس جو کراچی میں نہیں رہتا اس کو W11 کا مثالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اس کا تو آدھا ایمان ویسے ہی نہیں بن سکتا. حقیقت ہے, کیونکہ بہت سی مثالوں میں W11 فٹ ہوتی ہے. پنجاب والوں کو کیا پتا یار, مجھے تو ڈر ہے وہ ایمان میں پیچھے نہ رہ جائیں کراچی والوں سے, کیونکہ ان کو یہ مثالیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو کنڈکٹر کو W11 میں کتنی بھی بھری ہوئی ہو جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ اس دروازے سے چڑھے گا دوسرے دروازے سے نکلے گا, اور سب سے کرایہ لے کے نکلے گا, اپنی جیب بھی بچا کے. سب کی جیبیں کٹ رہی ہوتی ہیں, اس کی نہیں کٹ رہی ہوتی. تو بھائی اس دنیا میں غریب آدمی کے 12واں بچہ بھی پیدا ہو جائے, اپنی قسمت سے آئے گا, اپنی قسمت سے کھائے گا, جوان ہو کے شادی بھی کرے گا, بچے بھی پیدا کرے گا, ان کو پالے گا بھی, ان کی تربیت بھی ہوگی, اور کامیاب زندگی گزار کے چلا جائے گا. کامیاب زندگی دولت کو نہیں کہتے, پیٹ بھرے ہوئے توند بھرے ہوئے کو نہیں کہتے, ورنہ پھر ہمارے جو سابق صدر تھے وہ سب سے کامیاب زندگی ان کی ہے, سب سے زیادہ توند انہوں نے بھری ہے. اور اللہ ہمیں ایسی زندگی سے پناہ میں رکھے. اور پھر معاذ اللہ غربت اگر عیب ہوتا تو ہمارے نبی تو دنیا کے سب سے بڑے مسکین تھے, حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں سب سے بڑے کامیاب تھے وہ. تربیت کا جو مفہوم لبرلز لوگوں کی نظر میں ہے, اسلام کی نظر میں تربیت کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے. غربت میں اگر صبر کی توفیق ملے تو آپ تربیت یافتہ ہیں, اور اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا اور آپ نے غریبوں کو ناکام سمجھنا شروع کر دیا, آپ کی تربیت نہیں ہوئی ہے, آپ تو بہت بڑے فالٹ میں. یہ فالٹ تو فرعون میں تھا, وہ حضرت موسیٰ کو یہ تانا دیتا تھا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے, ان کے پاس باغات کیوں نہیں, یہ تو قوم کے مسکین ترین آدمی ہے, یہ تو ناکام ہے, یہ تمہیں کیسے کامیاب کریں گے. تو اپنے دماغوں سے جو کامیابی کی جو ڈیفینیشن آپ نے لوگوں نے ڈالی ہوئی ہے نا, اس کو نکالو, یہ ہے ہی نہیں کامیابی. اور یہ تو ہم فرض کر لیں کہ چھٹا پیدا ہو گیا تو کمرے میں جگہ نہیں ہے, اللہ جگہ دے دے گا. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو زمین میں نکلے گا یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, زمین میں بہت گنجائش ملے گی اس کو. کیا ضرورت ہے گلستان جوہر کے چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں لا کے سب کو ٹھوس دینا, یہ تو آپ کی ہیڈک ہے. نکلو یار معمار کی طرف جاؤ, تھوڑا اور آگے جاؤ, بڑے بڑے گھر بناؤ. ہر آدمی کو شوق ہے ٹھسنے کا, حقیقت ہے نا, یہ تو آپ کا ہیڈک ہے. زمین بہت پڑی ہوئی, آبادی سے تھوڑا باہر نکلو گے تو اسی قیمت پہ بڑی بڑی زمینیں مل جائیں گی آپ کو, لیکن آپ کو شوق ہے بیچوں بیچ آبادی میں گھسنے کا. تو ایک ایک فلیٹ میں 20-20 بچے اور 15-15 بچے سو رہے ہیں, یہ تو آپ کا ہیڈک ہے, یہ اللہ کا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ تو آپ نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہیں, میں نے وہ چھوٹے سے وہ انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے فلیٹ میں ہی 15 بچوں کو گھسیڑنا ہے میں نے اس میں. او بھائی اس کو بیچو, نکلو یار, تھوڑا آبادی سے باہر جاؤ, کوئی بات نہیں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آنے میں لگ جائے گا شہر آنے میں. تو اللہ نے کیا فرمایا, جو زمین میں نکلے گا نا, یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, زمین اللہ کی چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی زمین ہے, بہت بڑی زمین ہے. یہ زمین تمہیں رزق بھی دے گی, اسے کھودو گے سونا اگلے گی, اس پہ محنت کر کے دیکھو, یہ کھلائے گی تمہارے خاندان کے 20-20 25-25 افراد کو, یہ زمین کھلائے گی. ذرا اس پہ ہل تو چلاؤ, محنت تو کرو, یہ کھلائے گی, یہ انکار نہیں کرے گی. وسع اور گنجائش بھی ملے گی اس کو, زمین میں فراخی بھی ملے گی. تو اس لیے لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں وہ غریب ہے, وہ اتنے سے فلیٹ میں 20 بچوں کو گھسیڑا ہوا ہے اس نے, یا آپ کہتے ہو بچے زیادہ ہونے چاہیے, یہ ہوتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ 20 بچے تو 20 ہوتے نہیں ہیں, جب 20واں ہوتا ہے تو پہلا وہ 25-30 سال کا ہو چکا ہوتا ہے, وہ اتنے گھسڑنے والے ہوتے نہیں, وہ اپنا کما کے اپنا ٹھیا ٹھکانا. بچے کو بالغ ہو گیا نکالو گھر سے, حقیقت ہے. میں تو لوگوں کو ایسے مشورے دیتا ہوں, بیٹا بڑا ہو گیا, چل نکل, شاباش, اپنا کما اپنا کھا. پرندوں سے عبرت حاصل کیا کرو, کبوتر میں نر اور مادہ مل کے بچے کو پالتے ہیں,
کیسی محنت کرتے ہیں نا. جب انڈے دیتے ہیں نا تو 12 گھنٹے کبوتری بیٹھتی ہے انڈوں پہ, 12 گھنٹے کبوتر بیٹھتا ہے. شکر کرو اللہ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا, یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا. بالکل کبوتر جیسا اللہ نے ہمیں نہیں بنایا, ورنہ لوگ ملنے آئے ہوتے صاحب سے کہ جی صاحب ابھی انڈوں میں بیٹھے ہوئے, ابھی صاحب کا ٹائم چل رہا ہے. تو 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے. اس کے بعد دونوں مل کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں, کیسے دانہ لے کر آتے ہیں, بڑی کیئر کرتے ہیں, بہت حفاظت کرتے ہیں. جیسے ہی بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چل پتلی گلی سے نکل. اب یہ تھوڑی کہ ساری زندگی تجھے ہم پالتے رہیں گے, اور بھی دنیا میں غم ہے. جیسے اس کے پر نکلتے ہیں نا, اڑنا شروع ہوتا ہے, چلو شاباش شلو. سعودی عرب میں چلو کو عرب لوگ شلو کہتے ہیں, شلو. وہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عرب میں استغنا بہت تھا, اب کا پتہ نہیں, لیکن اس وقت بہت استغنا. جیسے ہمارے ہاں دکان پہ ایسا ہوتا ہے نا, کوئی کسٹمر آئے تو اس کے گھر تک چلا جاتا ہے دکاندار اس کے تعاقب میں. آپ دیکھو نا صدر کی مارکیٹ سے گزرو, ہاں صوفی صاحب صوفی صاحب صوفی صاحب ادھر تو آؤ, ہوتے ہوتے آدھا راستے تک پیچھے آ جائے گا آپ کے, پھر بٹھائے گا تو سارے تھان کھول کے پھینک دے گا نا. ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے انسان پر کہ یار اتنے تھان کھلوا لیے کپڑے کے, میں نے خریدا کچھ بھی نہیں, تو کتنا برا لگے گا. تو بغیر کہے بس کھول, آپ نے کہا یہ والا بس پورا تھان کھول دے گا, تو اب آپ اٹھ کے جاتے ہوئے ویسے ہی شرم آ رہی ہوتی ہے. وہ کہے گا یار یہ پوری دکان میں نے کھول کے رکھ دیا, آپ کو پسند ہی نہیں آ رہا کوئی. تو یہ بڑی نفسیاتی مار ہوتی ہے. کوئی خاتون جا رہی ہو تو انٹی باجی, تو پیچھے تک چلے جاتے ہیں, گھر تک پہنچ جاتے ہیں. تو عربوں کی عادت ہے استغنا. تو ہمارے حضرت نے چونکہ یہی شاپنگ کی تھی پاکستان میں, جب سعودی عرب گئے تو حضرت فرماتے ہیں میں دکان پہ جاتا, میں ان سے کہتا یار یہ ذرا گھڑی دکھا دو. انہوں نے کہا بھائی یہیں سے دیکھ لو, شیشے میں نظر آ رہی ہے نا بھائی یہی ہے. کہتے ہیں جب زیادہ ان سے سوال پوچھو تو کہتے ہیں چلو. ان کو پتہ ہے پاکستانی ہے تو یہ عربی سمجھتے ہیں, اردو سمجھتے ہیں, تو چلو کو وہ چے ان کی زبان سے نکلتا نہیں ہے, تو شلو شلو. تو حضرت کو یہ اسٹائل ان کا بہت اچھا لگتا تھا. ہمیں تو اچھا نہیں لگے گا یار یہ کیسا آدمی ہے, لیکن حضرت کہتے تھے استغنا کے ساتھ کما رہے ہیں, کہ بھائی عزت کے ساتھ. یہ نہیں کہ اب کسٹمر کے جناب ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے اور اس کے گھر تک پہنچ گئے, تو بھائی لینا ہے لو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. فتلی بولیں گے پتلی کو بھی, وہ پے بھی نہیں ہے عربی میں, فتلی گلی. تو فتلی گلی سے چلو. اردو کے کچھ الفاظ اتنے کامن ہو چکے ہیں دنیا میں, اردو کا حجم بہت بڑا ہے, ہندی اردو ایک ہی ہے, کہ عربوں کی زبان پہ بھی وہ الفاظ چڑھے ہوئے ہیں. سامنے, ہم سعودی عرب میں تھے تو ایک شرطے سے ہم ایڈریس پوچھ رہے تھے, وہ کہہ رہا تھا سامنے, عربی تھا, سیدھا سامنے. اور ایک لفظ تو میرا خیال ہے انگلش کی ڈکشنری میں بھی اردو کا شامل ہو گیا ہے. کہیں کہ بی بی سی کی کوئی رپورٹ پڑھ رہا تھا میں, بی بی سی کی تھی پتہ نہیں کہ مجھے یاد نہیں, ایک ہفتہ ہو گیا. اچھا کا جو لفظ ہے نا, اچھا کا لفظ, اچھا, یہ اتنا کامن ہو چکا ہے کہ یہ کسی بڑی زبان کا جز بن چکا ہے. تو دوبارہ تحقیق کریں گے, مجھے پوری طرح یاد نہیں, لیکن یہ اچھا کا لفظ جو ہے نا اردو کا, یہ کسی بڑی زبان نے گود لے لیا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم انگلش کے الفاظ لیتے ہیں دوسری زبانوں کے, تو اب اردو کے الفاظ اچھل اچھل کے دوسری زبانوں میں جانا شروع ہو گیا. عن قریب پراٹھا دیکھ لیں گے آپ, انگریزوں میں آ جائے گا پراٹھا. حقیقت بتا رہا ہوں, انگریزوں کے ہاں پراٹھے نہیں ہوتے, لفظ ہی نہیں ہے, یہ چیز ہی نہیں ہے. تو 2-3 انگریزوں کو آپ یہاں لا کے ہوٹلوں کے پراٹھے کھلائیں, کوئٹہ ہوٹل کے, پھر ان سے بولے مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو آپ دیکھیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جاتے ہی سب سے پہلے انگلش میں وہ ایک لفظ کا اضافہ کرے گا, اٹ از کالڈ پراٹھا. تو اس کے آگے لکھا ہوگا ویری ٹیسٹی اینڈ پیٹ میں مروڑ اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے نا. تو کیا بات چل رہی تھی یار, ایک تو یہ درمیان میں چینل تبدیل ہوتا ہے نا, اس سے بڑے نقصان ہو جاتا ہے. بات کیا چل رہی تھی؟ نہیں جو, ہاں میں کبوتروں کی بات کر رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں, شلو. ہاں یہ شلو پہ بات آئی. تو بچے جب بڑے ہو جائیں نا, بیٹی ہے ان کی شادی کرو, بیٹے ہو گئے یا تو کما کے لائے, نہیں لا رہا چلو نکلو اپنا گھر بناؤ. بھائی ہم نے پال پوس کے بڑا کر دیا, اپنا گھر بناؤ.
تمیز سے الگ زندگی گزارو. بس ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ تھوڑی کہ ساری زندگی باپ ٹینشن سے اپنا پاگل رہے گا. یہی ہو رہا ہے آج کل. ماں باپ, بچے بڑے بھی ہو گئے, پھر ان کے مسائل ساری زندگی, پھر وہ ان کی شادی بھی ہو گئی, پھر ان کے بچے بھی ہو گئے, ساری زندگی اولاد کی ٹینشن سے ہی نہیں نکلتے. تبھی تو کہتے ہیں 2 بچے اتنی ٹینشن دے رہے ہیں اور آپ 12 کی بات کرتے ہو. تو ٹینشن مسلط کرو گے تو ایک ہی عذاب جان بن جائے گا. نہیں لوگے تو کبوتروں کی طرح ٹھیک ہے نا, بڑے ہوئے, اپنی جو آپ نے جو تعلیم دے سکتے تھے دی, پتلی گلی سے نکلو. شاباش, بہت اللہ نے دیا ہے تو چلو یار, جہاں اتنے کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو, پڑھ لو. نہیں تو اپنے خرچے پہ بھی تو پڑھے نا. دیکھو یورپ میں کیا ہوتا ہے, لوگ اپنے خرچے پہ پڑھتے ہیں نا, ماں باپ تھوڑی اٹھاتے ہیں خرچہ. جاب بھی کر رہے ہیں, پڑھ بھی رہے ہیں, تو اپنے بیٹے کو بولو بالغ ہو گیا بھائی, تو کوئی ریڑی ویڑی لگا, ٹماٹر بیچ اور اپنی فیس بھی ادا کر. دن میں پڑھے گا اور پھر زیادہ اچھا پڑھے گا. آج کل جو پڑھ نہیں رہے نا بچے, وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری ذمہ داری ماں باپ کی ہے, ان کو پیڑے کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. تو جب سر پہ پڑتی نہیں ہے تو کیسے؟ ہمارے اس محلے میں ایک بہت بڑا ٹھیکیدار ہے, کروڑ پتی آدمی ہوگا. مجھے اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں پوستی ترین انسان تھا, معذرت کے ساتھ اس کے الفاظ ایسے ہی تھے. بہت سست آدمی تھا, کچھ نہیں کرتا تھا آوارہ گردی کے علاوہ. گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے کہیں, ادھر گٹکا کھانا, یہ سارے کام تھے. جیسے آوارہ. باپ تھا پیسے والا آدمی. کہہ رہے ایک دن باپ نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا دی اور مجھے کہا کہ تو جوان ہو گیا ہے, اب جب تک گھر میں کما کے لائے گا نہیں نا, تجھے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے وہ باپ سے باغی نہیں ہوا, ورنہ تو آج کل لوگ باغی ہو جاتے ہیں نا. اور باپ نے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا, کھانے سے ہٹا دینا مناسب نہیں ہے, کسی اور طرح سے سمجھا دیتا. لیکن بہرحال بعض اینٹی بایوٹک ایسی ہوتی ہیں, ان کے سائڈ افیکٹ کم ہوتے ہیں اور فائدے زیادہ. یہ غیرت مند آدمی تھا. باپ نے جب کھانے کی پلیٹ ہٹائی ہے, اس نے کہا تو جوان ہو گیا, تجھے شرم نہیں آتی, کب تک کھاتا رہے گا اس طرح, اب تو تیری کمانے کی عمر ہے. کہہ رہے میرے باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے مجھے میرے سامنے سے کھانے کا برتن ہٹا دیے. بھوکا رہے گا, کما کے جب تک نہیں لائے گا نہیں کھائے گا یہاں پہ. کہہ رہے اب میرے سامنے سے جب کھانا ہٹائے مجھے غیرت آئی. میں نے کہا آج کے بعد میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, بھوکا مر جاؤں گا مگر ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, اور باپ کو میں کھلاؤں گا, بن کے دکھاؤں گا میں. کہہ رہے پھر ہم نے محنت شروع کی, کرتے 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 جب سر پہ پڑتی ہے تو محنت بھی تمیز سے ہوتی ہے, اور آج کروڑوں میں کھیل رہا ہے. وہ بہت بڑا بلڈر ہے. آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کوئی شکرکندی بیچنے والا آدمی ہے, حقیقت ہے. کچھ ویسا حلیہ تو وہی اسٹائل والا اس کا, لیکن بہت اللہ نے دیا. تو اس لیے بچوں کی ٹینشن مسلط نہ کیا کرو. ہائے میرا بچہ یہ کیوں نہیں بن رہا, نمبر کم کیوں آ گئے. ہمارے جو بھانجے ہیں, آپ کو 2 بھانجے میں نے دکھائے ہیں نا یہاں پہ, ایک ابھی این ڈی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, دوسرا کہیں پتہ نہیں انٹر میں فیل ہو گیا تھا. تو ابا کو پتہ چلا انٹر میں فیل ہو گیا ہے, تو ابا نے کہا کوئی بات نہیں, بس آخرت کے امتحان میں فیل نہ ہوں, باقی سیٹ ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت اٹھائی ہے ان کے والد صاحب نے, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. یہی الفاظ سے بھی مسافر خانہ ہے, پڑھ لو بیٹا اچھی بات ہے, فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں, سپلیمنٹری میں دے دینا. پھر بھی فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں, کچھ اور کر لو, جو سمجھ میں آتا ہے کرو یار. پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, بزنس کرو. اتنی ٹینشن لیتے ہیں ماں باپ کہ یار یہ فیل کیوں ہو گیا, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. پہلے اپنے امتحانات میں ڈپریشن الگ ہوئی ہے, اب بچوں کی ٹینشن. تبھی تو پھر کہتے ہیں ایک آدھی ہمارے لیے عذاب جان بنا ہوا ہے. تو عذاب بنانے کو چاہو گے تو ایک بن جائے گا, نہیں چاہو گے تو درجنوں میں بھی خوش بولو رہو گے. بچوں نے خود ہی پڑھنا ہوتا ہے, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سکون سے رہو, اطمینان سے. یہ ٹینشنیں تو خالی پیلی کی بلا وجہ کی ہیں. آپ کی سختی کرنے سے وہ پڑھ تھوڑی لے گا بچہ. پڑھائی ایسی چیز ہے کہ فریش دماغ پڑھ سکتا ہے, دباؤ میں آ کے کسی کا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا. سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ پہ دباؤ آ گیا نا, اسٹریس اور ٹینشن میں آ گئے آپ, گئی پڑھائی وڑائی سب. یہ تو خوش مزاج لوگوں کا کام ہے پڑھنا. تو بچے کو ایسا کام کرو اس میں شوق پیدا ہو جائے پڑھنے کا. شوق سے پڑھے گا تو پڑھے گا, نہیں پڑھے گا, شوق پیدا نہیں ہو رہا تو اب نہیں ہو سکتا.
تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ صحابہ کرام میں اتنا بڑا اختلاف ہوا ہے، اتنا بڑا، مگر دونوں کو صحیح قرار دیا گیا. کیوں؟ دونوں کا مقصد اللہ کی غلامی. یا ایھا الناس اعبدوا. ہاں دیکھو، اولاد پہ سختی نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل نگرانی بھی چھوڑ دیں کہ بالغ ہوا گھر سے باہر نکالا، ٹھیک ہے نا، نکال دیا وہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے، گھر سے باہر بھی نہ نکالے. مطلب صرف یہ ہے کہ وہ کچھ کرے. اب بولے اب خود کرو گے آپ، تو اس لیے اگر پڑھ بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں یار، کچھ کام بھی کرے، سائڈ بزنس بھی کرے اور اپنی پڑھائی بھی کرے. اللہ نے بہت دیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو بچہ بہت نیک ہے تو اچھی بات ہے، خود خرچ کر لو اس کے اوپر. تو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹینشن کسی طریقے کی بھی نہیں لینی. میرا جو بیان کا مقصد ہے وہ یہ ہے. اب یہ نہیں کہ گھروں سے بچوں کو ہی نکالنا شروع کر دیں 15 سال کے بالغ ہو گیا چل نکل یہاں سے. میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس آپشن بہت زیادہ ہے. اس کام سے ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ والے آپشن پہ آ جاؤ، اس سے ٹینشن ہو رہی ہے تو اس آپشن پہ عمل کر لو. بہت سارے آپشن ہیں، سارے ٹھیک ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا میرے بھائی کس کے لیے؟ غلامی کے لیے. تو جو اللہ کی غلامی اختیار کرتا ہے، غلامی کا مطلب صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کر صبح تک صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا اس بارے میں حکم کیا ہے بس. اور اللہ کے حکم کو پہچاننے کے لیے صحیح علماء سے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ آج کل لوگ اللہ کا کس بارے میں کیا حکم ہے اس حکم کو پہچاننے میں بھی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. جو حکم نہیں ہوتا اس کو حکم سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو حکم ہوتا ہے اس کو حکم نہیں سمجھ رہے ہوتے. یہ کام بہت ہو رہے. تو جب سامنے آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ہم نے اپنے آپ کو اس حکم کے حوالے کر دینا ہے بس. جو اس انداز سے زندگی گزارے گا اسے دنیا میں بھی انعام ملے گا اور آخرت میں بھی. دنیا کا انعام کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. ہم ایسے لوگوں کو انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، انتہائی پاکیزہ طیب زندگی. طیب کا مفہوم بہت وسیع ہے. طیبہ کا لفظ ہے نا، طیب کا مؤنث ہے یہ لفظ. طیب کہتے ہیں وہ پاکیزہ چیز جس میں پاکیزگی کی وجہ سے اٹریکشن ہو. دیکھو ایک شخص بھنگی ہے، گندا میلا کچیلا، آپ کا گٹر بند ہے اور آپ 1-2 ہفتے سے کسی بھنگی کے انتظار میں تھے. ہمارا گٹر بند ہوا گھر کا نا، وہ لائنوں میں کچرا آیا ہوا تھا، تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا. میں نے وہ بھنگیوں کو بلاؤ تو وہ بس تھوڑا بہت صاف کر دیتے ہیں وہ کچرا، اس لیے کہ وہ جو سیمنٹ بجری کا کچھ کام ہوا تھا وہ بجری اس کے اندر مزدوروں نے احتیاط نہیں کی تو وہ اس میں سیمنٹ اور بجری پھنس گیا لائنوں میں. وہ بار بار واش روم بند ہونے لگا. تو میں نے 1-2 بھنگی بلائے، وہ کام نہیں کر رہے تھے دل جمی سے. تو اپنے ایک دوست کو میں نے فون کیا، میں نے کہا کوئی خاندانی قسم کا بھنگی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں یار بھنگی بھی ہو اور کیا ہو، خاندانی بھی ہو، یہ کیا ہو گیا یار. تو میں نے کہا ہے there are 2 types of بھنگیز. میں نے کہا ان میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، خاندانی اور جو حلال کر کے کھاتے ہیں اور ان کو گند میں بھی حرام کا شوق ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ حلال کر کے بھی کھاتے ہیں. تو خیر انتظام ہوا، پھر اس نے آ کے محنت کی اور اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے. تو وہ پوری لائنیں اس نے چینج کی، محنت کی. تو اب دیکھو کسی کے بھی گھر میں واش روم بند ہو جائے، مسائل کھڑے ہو جائیں تو بھنگی کی طرف بھی اس کی رغبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ اٹریکشن کس میں ہوگی؟ خاندانی بھنگی میں. کہ یار کوئی خاندانی قسم کا کیا مل جائے. بولتے کیوں نہیں بھنگی مل جائے. تو مجھے جب فون آیا نا تو میں سارے کام چھوڑ کر آ گیا. پھر اس سے ہم نے گلی کے گٹر بھی، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے گلی کے گٹروں کا کام، لیکن ہم نے اپنے خرچے پہ گلی کے گٹروں کی بھی صفائی کروائی. گٹر کے ڈھکن بنوائے ہم نے اپنے ذاتی، میں نے اپنے خرچے پہ. آپ اندازہ لگاؤ یار یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ لوگ اپنے ذاتی خرچوں پہ گٹر کی صفائی بھی کروا رہے ہیں، اس کے ڈھکن بھی بنوا رہے ہیں. تو ہم نے اپنے، اور سب حضرات سے میں کہتا ہوں کراچی میں اگر صفائی چاہتے ہو اپنے گھر کے سامنے
کے ایریے کو, اپنی گلیوں کو خود صاف رکھو. حکومت سے آپ یہ امیدیں نہ لگائیں. لوگ کہتے ہیں نا ابھی پنجاب سے کوئی رشتہ دار ہے, کہہ رہے ہیں اتنا گندا کراچی, تو بھائی خود صفائی کرو, کوئی بھی نہیں کرے گا صفائی. اپنے گھر کے گٹر اگر خراب ہے, بھنگی کو اپنے خرچے پہ بلا کے صفائی کروا لو. گٹروں کے ڈھکن اپنے خرچے پہ, ہم نے گٹر کے ڈھکن بھی اپنے خرچے پہ لگوائے, ورنہ ایک عجیب مصیبت کھڑی ہوئی تھی. اتنے بڑے بڑے گٹر ابل رہے ہیں, کوئی بچہ گر جائے خدا نہ خواستہ, اور جو بیماریاں پھیلتی ہیں, تو اپنے خرچے پہ یار ہر 10 لوگ اگر اپنی گلی کا ذمہ داری اٹھا لیں گے, شہر صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. اس پہ بھی ایک مہم چلائیں گے انشاءاللہ بھی. تو خیر کیا مسئلہ ہے, آپ کو بھنگی میں بھی بعض دفعہ دلچسپی ہوتی ہے, لیکن وہ اس کی صفائی ستھرائی کی وجہ سے بولو نہیں ہوتی, وہ ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی صاف ستھرا ہے, نیٹ کلین ہے, بہت صفائی, جیسے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو جب ہم نے پہلی دفعہ دیکھا نا, کیا اللہ نے ان کو مزاج میں نفاست, کیا خوشبو استعمال کرتے تھے, تو اس سے بھی انسان کا دل سامنے والے کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ جو میلان ہے نا, یہ اس سامنے والے کے طیب ہونے کی وجہ سے ہے. طیب کا مطلب پاکیزہ ہونے کی وجہ سے بھی کوئی اچھا لگتا ہے آپ کو. تو اللہ فرماتے ہیں جو میری غلامی اختیار کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, اسے ایسی زندگی دوں گا جو طیب ہوگی, یعنی اس زندگی میں اتنی پاکیزگی ہوگی, اتنی صفائی اور اتنا ستھری ہوئی زندگی ہوگی کہ وہ زندگی اس کو اچھی لگے گی اپنے صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے. پھر اسے گناہوں کی گندگی, گناہوں کے میل کچیل, شرک کی بدبو, ان چیزوں سے, زنا, شراب اور جتنی برائیاں ہیں اخلاقی اور معاشرتی, وہ برائیوں سے اس کو نفرت ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے ایک صاف ستھرے آدمی کو گندگی سے نفرت ہوتی ہے, گندے آدمی کو گندگی سے نفرت نہیں ہوتی. آپ کچھ دن کسی بھنگی کو نہلاؤ, ڈیٹول سے, تیزاب سے نہلا دو اس کو. کراچی میں اگر کوئی بھنگی ہے تو میرا خیال ہے اس کو تیزاب سے نہلانا پڑے گا, کیونکہ اس بیچارے کا سارا دن کام کیا ہے, گندگیاں اٹھانا. بہت گندا ہو گیا کراچی. تو آپ نے اس کو تیزاب سے نہلایا, آپ نے پھر جناب اس کو خوشبو میں نہلایا, سفید کپڑے پہنائے, بالکل صاف ستھرے. 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ آپ اس کو اس حالت میں رکھیں تو وہ دوبارہ گندگی صاف کرنے کا گوارا نہیں کرے, اس کو صفائی سے محبت ہو جائے گی. ہمیں حیرانگی ہوتی ہے نا یار, یہ بھنگی لوگ سارا دن یہ کیسے گھستے ہیں بیچارے. بھائی یہ مجبور ہو کے یہ کام ان کی فطرت میں شامل ہو چکا ہوتا ہے, لہذا ان کو گندگی سے نفرت ختم ہو جاتی ہے. ہاں وہ پورے ڈوب جاتے ہیں اور وہ نکل کے زندہ سلامت واپس آ جاتے ہیں. رپورٹ پیش کی ہے, بہترین رپورٹ پیش کی ہے, کہہ رہے اندر ڈوب بھی جاتے ہیں وہ. ایک عام آدمی صاف پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ وجہ یہی ہے کہ جو انسان اللہ کی غلامی اختیار کرتا ہے نا, آہستہ آہستہ پاک, کیونکہ اللہ نے جتنے احکام دیے وہ سارے پاکیزہ حکم ہیں, صفائی ستھرائی ہے اس میں. زبان کو گندگی سے بچانا, آنکھوں کو گندگی سے بچانا, آنکھوں کو بد نظری سے بچانا, زبان کو جھوٹ غیبت سے بچانا, ہاتھوں کو حرام کمانے سے بچانا, جھوٹ بولنے سے بچنا. یہ ساری ایسی تعلیمات ہیں کہ عمل کرتے 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 انسان اندر سے صاف ستھرا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب اندر سے صاف ہوتا ہے تو اس کو اپنی زندگی خود محبوب ہو جاتی ہے, اس کو زندہ رہنے میں مزہ آنا شروع ہوتا ہے. یہ جو ادھر سے پیسے ہتھیا لیے, ادھر سے رشوت لے لی, ادھر سے جھوٹ بولا, ادھر سے یہ لوگ ہمارے اکثر وکیل حضرات کر رہے ہوتے ہیں, سارے نہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ, تو آپ دیکھو نا ان کے چہروں پہ عجیب سی نحوست نہیں ہو جاتی؟ جو رشوت لیتے ہیں صبح شام, چہرے عجیب بے رونق. یہ کیا ہے بے رونقی؟ ان کو اپنے آپ سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کو اپنی زندگی بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ اعتراف نہیں کرتے لیکن یہ مطمئن نہیں ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن وہ اتنا غلط کر چکے ہوتے ہیں اب صحیح نہیں ہوتا ان سے. پھر تو چہروں کی رونقیں ختم, زندگی میں سکون ختم. تو جب انسان اپنے کردار کو اچھا کر لے, اللہ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے, کیونکہ اللہ کی غلامی نہ کرنا خود ایک بہت بڑی گندگی ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کو کیسے بھول جائے بھائی. تو انسان کا ضمیر مطمئن, جیسے صاف ستھرا ہونے سے انسان کو خوشی ہوتی ہے نا, ایسے ہی گناہوں سے توبہ کرنے سے بھی انسان کو خوشی ہوتی ہے.
برائیوں سے بچنے سے, پھر اس کی زندگی خود اس کے لیے اٹریکٹیو بن جاتی ہے. اور یہ وہ والی اٹریکشن نہیں ہے جو کسی ضرورت کی بیس پر ہو, یہ وہ اٹریکشن ہے جو پاکیزہ ہونے کی بیس پہ. جیسے اچھے کھانے, خوشبودار کھانے, وہ بھی انسان کو اچھے لگتے ہیں, اور بعض دفعہ بیماری میں کوئی کڑوی چیز بھی, بدبودار چیز بھی کھانی پڑتی ہے, تو کھا تو وہ بھی لیتا ہے, لیکن مزہ نہیں آتا. مزہ خوشبودار مسالے دار بریانی میں آتا ہے انسان کو, جس کی خوشبو, ڈھکن جب ہٹتا ہے نا دیکھ کا, بھوک لگ رہی ہو اور مسالے دار بریانی ہو, 16 مسالوں سے تیار کردہ, نیو کراچی میں 5 روپے پلیٹ. 16 مسالہ آپ نے بھی سنا ہوگا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے. نیو کراچی میں بکتی تھی 2005 میں. تو بہت زیادہ آوازیں لگاتا تھا, ہم نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, روزانہ گلی میں سے گزرتا ہے, غریب آدمی ہے, تھوڑا فائدہ بھی ہو جائے گا. تو اس میں صرف 16 مسالے ہی پڑے ہوئے تھے گن کے, 1 عدد لونگ ہوگی, 1 دار چینی ہوگی, 1 کالی مرچ ہوگی, ٹوٹل 16 مسالے تھے, 2-4 چاول کہیں کہیں. کیونکہ میں کہہ رہا تھا 5 روپے میں کون دیتا ہے یار, اتنا سستا کیسے ہو سکتا ہے. تو لیکن جب بھوک لگی ہوئی ہو اور بریانی خوب مسالے دار ہو, اب ہم کہیں دعوت میں جاتے ہیں, لوگ ہمیں کہتے ہیں سفید چاول مفتی صاحب کے لیے نکال کے لائیں بریانی سے. ہو گیا اللہ کے بندو, وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مولانا ایک تو پرہیزی کھاتے ہوں گے. بھائی بریانی کا تو مطلب ہی مسالے ہوتے ہیں اس میں. ہم تو ہوٹل میں بھی جب بریانی کھاتے ہیں, لوگ کسی کی دعوت پہ بھی جاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ذرا کڑک قسم کے مسالے نکال کے لاؤ یار اس میں سے. بریانی کا جو ذائقہ ہے وہ ہے کس چیز کا, تو مسالوں کا ذائقہ ہے اللہ کے بندو. ہاں افغانی پلاؤ کوئی کھا رہا ہے وہ مسالوں کے بغیر, یا ویسے کوئی پلاؤ کھا رہا ہے اس میں مسالوں کی ویلیو نہیں ہے, لیکن بریانی تو نام ہی ان 16 مسالوں کا ہے جن سے وہ تیار ہوئی ہے. تو جب بھی بریانی لایا کریں نا, کھلایا کریں, تو ذرا کڑک مسالے دار ہونی چاہیے. باقی صحت گئی تیل لے لیں ایسی کی, وہ بریانی کھا رہا ہے تو کھا لیں دو نا تمیز سے اس کو. اور بریانی کے مسالے نقصان نہیں دیتے, ویسے یہ بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں. بریانی جو بنی ہے نا بادشاہوں کے محل میں تیار ہوئی ہے. یہ پہلے زمانے میں جو یہ مغل بادشاہ ہوا کرتے تھے, یہ حکیموں سے کہتے تھے کہ بھائی یہ چیز بنا کے لاؤ, تو ان کو صحتوں کا بڑا خیال ہوتا تھا. تو یہ چیز جب بناؤ گے تو اس میں جو نقصانات ہیں اس کے توڑ کے لیے یہ کیا کرنا ہے. تو حکیم لوگ پھر یہ کہتے تھے یہ چاول چونکہ بادی ہوتا ہے تو اس کے بادی پن کو ختم کرنے کے لیے یہ مسالے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے بریانی جو ہے, کہ چاول کا جو بادی پن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حکیموں نے اس میں مسالے ڈالے تھے, کہ وہ بادی پن چاول کا کیا ہو جائے گا اس سے, یعنی جو سائڈ افیکٹ ہے چاول کے وہ ختم یا کم ہو جائیں گے. اور آپ جب دیگ سے ڈھکن ہٹتا ہے تو آپ کہتے ہو سفید سفید چاول نکال کے لاؤ, تو وہ صحت کے لحاظ سے بھی وہ نقصان کی چیز ہے. تو بریانی کھاؤ تو مسالوں کے ساتھ ہی کھایا کرو, ورنہ پھر بریانی کی توہین ہمیں برداشت, بولو بھائی, بریانی کی توہین نہیں. یہ تو ہمارا روایتی کھانا ہے بھائی, صدیوں سے کھاتے آ رہے ہم لوگ. ہندوستان سے چلائیے, دہلی اور جو ہے نا بمبئی اور یہ کراچی, پھر یہاں سے حیدرآباد, بس اس سے آگے نہیں ملے گی آپ کو. اس سے آگے بریانی کے نام پہ مذاق ملے گا آپ کو, مذاق ملے گا. جب میں پنجاب جاتا ہوں کہتے ہیں بریانی پکائیں, میں کہتا ہوں کچھ اور پکا لو, بریانی نہیں. بریانی نہیں بھائی, پلاؤ ٹھیک ہے, بریانی نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ نہیں بریانی نہیں ہوتی وہ. تو خیر, تو وہ اس کے مسالے وہ ویسے بھی اچھے بھی ہوتے ہیں صحت کے لیے, لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داری پہ کھائیں. کوئی معدے کا مریض ہے تو مسالے کھا کے وہ نقصان ہوگا اس کو. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی یار, ڈھکن کھلا خوشبو آئی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے بریانی کی جس کو لت پڑ جائے, جیسے ہمیں پڑی ہوئی ہے, تو جب ڈھکن کھلتا ہے تو خوشبو میں مزہ آتا ہے نا, کیونکہ وہ مسالے خوشبودار ہوتے ہیں. تو میرے بھائی جو آدمی شریعت پہ چلتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے, اس کو اپنی زندگی میں وہی مزہ آنا شروع ہوتا ہے, اپنے اعمال کی ویسی ہی خوشبو محسوس ہوتی ہے جیسے بھوکے کو بریانی کے دیگ کے ڈھکن کھلنے کے بعد جو خوشبو محسوس ہوتی ہے. کیا خاندانی مثال ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو اللہ تعالی ہم سب کو بریانی کھانے کی توفیق عطا فرمائے, نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 دولہا آ گئے ہیں, ایک مارکیٹ سے شارٹ ہیں, آپ ابھی آ جائیں. آج کل نکاح بہت ہو رہے ہیں ماشاء اللہ یار, لگ رہا ہے لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے بیان کا. اچھا بھائی, سب سے پہلے محمد منصور لاکھانی آپ ہیں, آپ نے اجازت دی ہے کہ میں نور صبا خاتون بنت محمد مظفر عالم کا نکاح 52,000 روپے موجل مہر کے عوض میں راغب احمد قریشی والامتیاز احمد قریشی سے کروں, اجازت ہے؟ تشریف رکھیں.
تیسرا نکاح نامہ کدھر ہے بھائی؟ آئی نہیں وہ، چلو چھو ہم 2 ہی پڑھا دیتے ہیں فی الحال. اچھا بھائی، شبیر خان ولد گلشیر خان کہاں ہیں؟ جناب آپ نے اجازت دی ہے کہ میں اقصیٰ رضوان بنت رضوان احمد کا نکاح محمد علی عثمان ول محمد عثمان خان سے 50,000 روپے مہر کے عوض میں کروں، اجازت ہے جی؟ ماشاء اللہ. اور کہاں ہیں تیسرے؟ قریبی ہیں؟ اچھا اچھا اچھا، چلیں اتنی دیر میں ہم سوال نمٹا دیں، وہ پرچیاں دے دیں. ہاں نکاح کی ویڈیو بے شک بنا لیں، سوال جواب کی نہ بنائیں. اچھا بھائی مفتی صاحب، میری داڑھی ہے لیکن میں ہر کوئی داڑھی کو نشانہ بناتا ہے اور پھر غصہ کرتا ہے، میں کیا کروں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. داڑھی رکھ کے کوئی بھی الٹا کام کر رہا ہو، لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ کے ایسے کام کرتے ہو، تو بندہ داڑھی کٹا دیتا ہے، تو اس سے تو ایک نہ شد 2 جرم ہو گئے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی غیر مسلم آپ کو تانا دے کہ یار تم مسلمانوں کے چوریاں کرتے ہو، تمہارے مذہب میں تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، چور کی اتنی سخت سزا ہے، تو آپ نے کہا چلو اسلام ہی چھوڑ دیتا ہوں میں، تو کیوں اچھا کام ہوگا؟ یہ تو پہلے ایک جرم تھا، اب ایک اور جرم ہو گیا. تو داڑھی رکھ کے برے کام نہیں کرنے چاہیے، اس سے داڑھی بدنام ہوتی ہے. لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ داڑھی ہی کاٹ دیں. جو اڈا تھا حیا کا، جو آپ کو برائی سے روک رہا تھا، وہی اڈا ہی آپ نے جڑ سے اکھاڑ دیا. ایک آدمی نے ماں باپ کے حق میں بیانات سنے کہ بوڑھی ماں کے سامنے اف کرنے سے بھی جہنم میں چلا جاتا ہے انسان، اتنا احترام ہے، اتنا ماں کا. تو اس نے بولا یار ماں کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، تو یہ تو میرے سے زیادہ ہوں گے نہیں، تو ماں کو ہی مار دیا جا کے اس نے کہ یار نہ ماں رہے گی نہ حقوق رہیں گے. تو الٹا کام کیا نا. تو ایسے ہی اگر داڑھی رکھ کے آپ برائیاں نہیں چھوڑ رہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ داڑھی کٹا دیں، بلکہ برائیاں چھوڑیں آپ، یہ حل ہے اس کا. آگے بھائی. اچھا بھائی، دلہن کے وکیل ہیں محمد ناصر اشرف. جناب آپ نے اجازت دی ہے کہ میں ساریہ با جوڑ، اچھا یہ کیا نام ہے بھائی؟ تاجور، ساریہ تاجور بنت محمد زبیر خالد کا نکاح 1,00,000 روپے مہر میں دانش کبیر والطفیل احمد سے کروں، اجازت ہے جی؟ چلے بھائی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب راغب احمد قریشی آپ ہیں، ولد امتیاز احمد قریشی. میں نے 52,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح نور صبا خاتون بنت محمد مظفر عالم سے کیا. قبول کیا آپ نے؟ زور سے تھوڑا سا. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے. جناب محمد علی عثمان خیریت سے ہیں؟ ول محمد عثمان خان. میں نے آپ کا نکاح اقصیٰ رضوان بنت رضوان احمد سے 50,000 روپے مہر کے عوض میں کیا. قبول کیا؟ جزاک اللہ جی. جناب دانش کبیر ول طفیل احمد. میں نے 1,00,000 روپے مہر کے عوض میں آپ کا نکاح ساریہ تاجور بنت محمد زبیر خالد سے کیا. قبول کیا آپ نے؟ زور سے تھوڑا سا. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ان تینوں نکاحوں میں برکت دے. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ یہ جو 3 نکاح ہوئے، اللہ ان نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ زوجین کو، میاں بیوی کو، اے اللہ ان کی برکتیں نصیب فرما. آپس میں محبت الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. تادم حیات محبت الفت کے ساتھ اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان کے جوڑ میں برکت پیدا فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر اور فساد سے اللہ ان جوڑوں کی حفاظت فرما.
اے اللہ ان نکاحوں کو ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، ان کے خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا، آپس کے اختلاف و انتشار سے، شیطان کے ہر قسم کے شر سے، حسد سے، بغض سے اللہ ان کے خاندانوں کی حفاظت فرما، جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی۔